ناظرین، یہ انتہائی ایک موذی مرض جسے ذیابیطس کہتے ہیں یا شوگر کہتے ہیں، یہ اور بے شمار امراض کی ایک وجہ بنتی ہے اس کی۔ اور میں نے ایک پوسٹ دیکھی، ڈاکٹر عبید علی ایک بڑا معروف اور بڑا ایک جید نام سائنس کا اور ادویات کے حوالے سے، تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ خبر بتائی کہ یہ FDA جو ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس کو اپروو کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا علاج ہے؟ اس تک ہماری رسائی کب ہوگی اس ملک کے لوگوں کی، کیونکہ کوئی 4 کروڑ کے قریب بتایا جاتا ہے کہ یہاں لوگ ہیں، اور کیا یہ دوا ہم یہاں اپنے طور پر بھی بنا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ۔ یہ انسولین کی دنیا میں ایک انقلاب ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ ہم تک کب رسائی ہوگی، یہ بہت دور ہے، کیونکہ یہ یقیناً بہت مہنگی ہوگی ابھی اس وقت امریکہ کے اندر، اور ہمارے یہاں جو بھی سہولتیں اویلیبل ہیں وہ ہم دوائیں بنانے کی سہولتیں نہ استعمال کر رہے ہیں اور نہ بنانے میں کوئی مخلص نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پاکستان میں جو تقریباً 3 کروڑ سے زائد لوگ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، تقریباً اگر کہہ لوں تو 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد، اور اس میں سے تقریباً 7 لاکھ لوگ وہ ہیں جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس کے ہیں۔ ٹائپ 1 کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مریض جنہیں انسولین ہر حال میں چاہیے۔ اب انسولین جن کو ہر حال میں چاہیے انہیں ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس کہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ایک ایسی دوا پہلی بار یا ایسی سیلولر تھراپی اپروو کی ہے FDA نے، جو اس مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا میں ٹھیک سمجھاؤں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شوگر کا پرماننٹ علاج آ چکا ہے اور ہر تیسرا پیشنٹ غالباً شوگر کا ہے؟ یہ تو ایک بہت اچھی خبر ہے، اور یہ ایک پیشنٹ پہ اس کا ٹریٹمنٹ میں کتنے اخراجات آتے ہیں، اور پاکستان کب تک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ حکومت تو بڑا درد رکھتی ہے کہ پاکستان میں شوگر کے پیشنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے اس دوائی سے؟ میں ایک ایک کر کے جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ واقعی یہی خبر ہے کہ جن لوگوں کی باڈی میں انسولین نہیں بنتا تھا، ان کا جین مسنگ تھا، تو ان کی باڈی میں انسولین بننا شروع ہو جائے گا۔ تو شوگر کا جو سب سے پہلا جو انسولین ڈیولپ ہوا تھا، یہ اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں تو 1 صدی پہلے کی بات ہے، 1921 کی بات ہے، جب وہاں کینیڈا میں پہلی بار انسولین دریافت ہوئی تھی۔ آج پوری 1 صدی لگ گئی، اور اس صدی میں بھی پچھلے تقریباً اگر میں کہوں کہ 2021ویں صدی کے آغاز پر پہلی بار جو ہے وہ سیلولر تھراپی کا ٹرائل شروع کیا گیا، جو اب جا کے یہ اپروو ہوا ہے۔ لیکن شوگر کے مریضوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک مریض تو وہ جن میں انسولین بنتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ مریض جن میں انسولین تو موجود ہوتا ہے لیکن شوگر بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے مریض کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز مریض کہتے ہیں، اور ان کو انسولین دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو جن کو انسولین دینا ضروری ہوتا ہے، جن کے پاس انسولین بنتا نہیں ہے، ان کے لیے یہ علاج جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں آنے کے لیے جناب جی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہماری جو انڈسٹریز ہیں، ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، تینوں کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، اور جہاں ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں وہاں ہمیں کچھ ٹیکنیکل لوگ بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے، ٹیکنیکل اساتذہ بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے جو سائنس کی سچائی تک جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور سہولتیں تو ساری دستیاب ہیں۔ میرا جو اندازہ ہے وہ امریکہ میں دوائیاں چونکہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور وہاں پر جین تھراپی مستقل آ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے 29 جون کو جب ہم یہاں پہ بقرعید منا رہے تھے، امریکہ میں ہیموفیلیا کا علاج آیا ہے، اور ہیموفیلیا کا علاج بھی اسی تقریباً ایسے ہی جین تھراپی سے آیا ہے۔ اس کی قیمت جو رکھی ہے وہ 90 کروڑ روپے پاکستانی بنتی ہے۔ لیکن اس کے کیس میں یقیناً چونکہ 5 سال تک انہوں نے دیکھا انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو 5 سال تک جو انسولین کی کاسٹ بنتی ہے اس لحاظ سے یہ کاسٹ لگائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی 1 ملین کی یہ پرائس رکھیں گے وہاں پر۔ یعنی 10 لاکھ کی ایک ڈوز ہوگی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک ہی ڈوز ریکوائرڈ ہوگی اس کی؟ اچھا، امریکہ میں نا وہ بیسکلی تھراپی پر بات کی جاتی ہے، چاہے 1 ڈوز ریکوائرڈ ہو یا کسی کو 3 ڈوز ریکوائرڈ ہو، وہ میرے اندازے کے مطابق تقریباً پاکستانی 1 ملین روپیز کی ہوگی، چونکہ یہ امریکہ ہے۔ اگر یہاں پہ بنانا شروع کر دیں، اس پہ کاسٹ بننے پہ کوئی کاسٹ بہت نہیں آئے گی سوائے انٹلیکچوئل ایبیلٹی کے، کیونکہ اس کا را مٹیریل جو ہے وہ پینکریاز ہے کسی صحت مند آدمی کا جس میں انسولین بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس پینکریاز کو آپ آرٹیفیشل جو ٹیشوز ہیں اس کے اوپر گرو کریں گے، پھر اس سیل کو الگ کریں گے، الگ کرنے کے بعد اس کو پیوریفائی کریں گے، اور پیوریفائی کرنے کے بعد اس کو کمرشلی فل کریں گے، اور پھر باڈی میں ہیپیٹک پورٹل وین کے ذریعے لگا دیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ کیا یہ 1 ٹائم ڈوز لائف ٹائم کے لیے کافی ہوگی، یا یہ دوبارہ بھی ریپیٹ کرنی پڑے گی؟ جو ریزلٹس آئے ہیں 30 لوگوں کو آپ نے بتایا تھا، جس میں سے 22 کلی طور پر صحت یاب ہو گئے تھے، اگر میں غلط نہیں سمجھا، اور اگر یہاں ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے اس دوائی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب؟
جی دونوں بات الگ کر لیتا ہوں کہ پہلی بات جو تھیوریٹیکل تو یہ صحیح ہے کہ ایک ڈوز کے بعد دوسری ڈوز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یا ایک تھیراپی کے بعد جب وہ انسولین بننا شروع ہو جائے، یہ بات سامنے سمجھ میں آتی ہے، اور یقیناً امریکی گورنمنٹ کمپنی کو پابند کرے گی کہ اگر وہ بننا شروع نہیں ہو تو پھر وہ یقیناً اس کی کاسٹ وہ واپس کرے گی، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ دوسری جو بات یہ ہے کہ پاکستان میں بننے کے لیے دیکھیے سب سے اہم جو را مٹیریل ہے نا وہ ہیومن بینگ ہے، جو پروفیشنلی ڈیولپ ہو، پروفیشنلی ایجوکیٹڈ نہ ہو، ڈیولپڈ ہو، وہ ایکسپیرینس رکھتا ہو، احساس کو سمجھتا ہو، سائنس کو سچا سمجھتا ہو۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے پاس پاکستان میں جھوٹی سائنس کی ہے اور خواہ مخواہ کے وقار کی ہے۔ سارے انسٹرومنٹ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان کے تمام بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کے اندر مولکولر بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ کھولے گئے تھے، بایو ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ کھولے گئے تھے، اور وہ تمام ڈپارٹمنٹ تمام لیٹسٹ اکوپمنٹ سے اکوپ تھے۔ اب جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ آپ کی اتھارٹی کے اندر انجینئرس رکھے جائیں جو اس وقت انوویشن ہو رہی ہے اس کو سمجھ سکیں۔ آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر مائکرو بایولوجسٹ رکھے جائیں جو مائکرو بایولوجی کو سمجھ سکیں، مولکولر بایولوجسٹ رکھے جائیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے جو ڈریپ کے اینڈ کے اوپر مسنگ ہے۔ سملرلی جو آپ کی کمپنی ہے اس کے اینڈ پہ مسنگ ہے کہ ان کی جو انداز ہے مینوفیکچرنگ کا، وہ ٹیبلٹ بنانے کا انداز اور بایولوجیکل بنانے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں ہمیں بہت 1000 گز کی جگہ اور 1 ایکڑ کی جگہ نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس میں ہمیں کنٹرولز چاہیے ہوتے ہیں، اور کنٹرول پروڈکٹ جو آپ کا سبسٹنس ہے اس کی ایکسٹریکشن کے اوپر، اس کی پیوریفیکیشنز کے اوپر، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ایک بار سوال رہ نہ جائے، یہ ٹائپ 2 جو شوگر ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں بھی یہ ممد و معاون ثابت ہوگا اس کے علاج کے لیے بھی؟ یقیناً یہ اسی طرف قدم ہے۔ دیکھیے جب ایک بار یہ طے ہو جائے کہ آپ اس جین کے اوپر قابو پا سکتے ہیں جو جین انسولین کو ریلیز کرتا ہے اور شوگر کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو آپ نے تو مین انجن پہ قابو پا لیا۔ پھر جس نے جہاز پہ قابو پا لیا اس کے لیے کار پہ قابو پانا کوئی بہت بڑا مسئلہ رہ نہیں جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شوگر کی وجہ سے دیگر بیماریاں گردوں کی ہوتی ہیں اور بے شمار اس کی ہے ریپرکشن، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ان پر بھی رکاوٹ آئے گی، یہ تو بڑا ریولوشن ہوگا۔ نہیں، ریولوشن تو آ چکا۔ اگر آپ دیکھیے پچھلے 5 سالوں میں سارا جو کام ہو رہا ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ کے اوپر ہو رہا ہے۔ آپ روز بروز نئی دوا وہ بایولوجیکل کی طرف جا رہی ہیں۔ اب آپ تو نہیں دیکھ رہے کہ کوئی کیمیکل اینٹی بایوٹک آ رہا ہو، کیمیکل ہائپرٹینسو آ رہا ہو۔ زیادہ تر جو توجہ ہے بڑی کمپنیز کی جو نئی دوا کی وہ بایولوجیکل کی طرف ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ انسولین کے 100 سال پورے ہونے کے بعد یعنی 1 صدی اور 2 سال کے بعد اب یہ دوائی ایجاد ہو گئی ہے جو بہت بڑی خوشخبری ہے، یہاں تک تو درست ہے۔ پہلی بات مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں جو رقم آئے گی وہ کون کمائے گا؟ حکومت کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں تاکہ عوام کو آسانی ہو سکے اور یہ عوام تک پہنچ سکے؟ اور تیسری آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نوبل انعام ملے گا جو شوگر کا دریافت کرے گا، یہ 3 باتوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا اس پر رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے جس نے سب سے پہلے انسولین کا ایجاد کیا تھا اس کو نوبل پرائز ملا 2023 کے اندر، وہ کمرشلی للی نے اویلیبل کر دیا تھا۔ اب تقریباً 1 صدی کے بعد جو ڈرگ آئی ہے یہ ڈسکور کیا ہے ایک کمپنی نے، کسی ایک انڈیویجول نے ڈسکور نہیں کیا ہے۔ جو اپروچ اڈاپٹ کی گئی ہے سیلولر تھیراپی کے اوپر، اس کے اوپر آلریڈی بڑے بڑے جو انعامات ہیں وہ دیے جا چکے ہیں اس مطلوبہ سائنٹسٹ کو۔ تو اب رہی بات پاکستان میں، تو پاکستان کی حکومت کو میں ہی التجا کروں گا کہ وہ اپنی قوت کو پہچانے، اپنے جوان بچوں کی قوت کو پہچانے، اپنی تعلیمی صلاحیت کو پہچانے، اور اگر فرض کر لیجئے انہیں جہاں را مٹیریل امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مشینیں امپورٹ کرتے ہیں، وہاں وہ ٹیکنیکل لوگ بھی امپورٹ کر لیں اور اس ٹیکنالوجی کو یہاں پہ ٹرانسفر کریں۔ دنیا آسان ہے، دنیا سائنس کی زبان میں بات کرتی ہے، صداقت میں بات کرتی ہے، وہ کوئی پھر مسئلہ نہیں ہوگا اس کو ڈیولپ کرنا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنا ویسے کیا آپ نے کوئی اندازہ لگایا ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی کسی پرائیویٹ کمپنی کو یا سرکار کو اس کو یہاں انڈیجنسلی تیار کرنے کے لیے؟ میں اصل میں آواز ایکو ہو رہی ہے، دوبارہ سن لوں آپ کے ساتھ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا انڈیجنسلی یا اپنے طور پر اس کو تیار کرنے میں کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی کسی کمپنی کو؟ کتنی رقم درکار ہوگی؟ جی انویسٹمنٹ رقم، جی مینوفیکچرنگ رقم۔ دیکھیے آلریڈی پاکستان کے اندر جو مولکولر بایولوجی کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں
اور تمام یونیورسٹی کے اندر بایو ٹیکنالوجی اور مالیکولر بایولوجی کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اس کا انپٹ ہے نا وہ ہے انڈیویجول کا، کسی ہیومن بینگ کا پینکریاس. اس کے بعد اس کی پروپیگیشن ہے، اس سیل کو نکالنے کے بعد پروپیگیشن ہے. تو اس پر تو آپ کے لوگ بہت ایکوپڈ ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی بہت خاطر خواہ رقم درکار ہوگی. یقیناً جو آپ کے پاس سہولتیں ہیں اس پہ لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا اور ٹرین لوگوں کو بلوانا پڑے گا تاکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو. یہ بتائیے کہ پاکستان 1 ارب کے درمیان ہو جائے گا، پاکستانی 1 ارب روپے کے درمیان. 1 ارب کے درمیان. پاکستان میں شوگر اتنی زیادہ کیوں؟ ہم ٹاپ پہ ہیں، ابھی یہ لسٹ دیکھ رہے تھے ہم، 30.8% لوگ ہیں. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب